بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مالکوں اور غلاموں کا انصاف۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بلا شبہ میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں اور میری خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ تو ان کی طرف سے ہے اور میری طرف سے یہ ہے کہ میں ان کو گالیاں دیتا ہوں اور سزا میں مارتا بھی ہوں۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آخرت میں میرا اور ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو تیرے غلاموں کو خیانت اور نافرمانی اور جھوٹ بولنے کا اور تیرے سزا دینے کا حساب ہوگا۔ اگر تیری سزا ان کے اصولوں کے برابر ہوگی تو معاملہ برابر رہے گا، نہ تجھے کچھ ان کی طرف سے ملے گا نہ تجھ پر کچھ بوجھ پڑے گا، اور اگر تیری سزا ان کی حرکتوں سے زیادہ ہوگی تو اس زیادہ سزا کا ان کو تجھے بدلہ دلایا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر وہ شخص روتا اور چیختا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں پڑھتا جس میں تیرے معاملے کا صاف ذکر کیا گیا ہے؟ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے، سو کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہ ہوگا، اور اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے ظاہر کریں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے اور ان غلاموں کے حق میں اس سے بہتر کچھ نہیں سمجھتا کہ ان کو اپنے سے جدا کر دوں۔ آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ وہ سب آزاد ہیں۔ جنوں کو خطاب کر کے اللہ جل شانہ سوال فرمائیں گے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں فرمایا، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور فرمائے گا، اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں میں سے بڑی جماعت بس میں کر لی تھی۔ آگے فرمایا، اور کہیں گے جنوں کے دوست آدمیوں میں سے کہ اے ہمارے رب، فائدہ اٹھایا ہم میں ایک نے دوسرے سے اور ہم پہنچ گئے اپنے اس مقرر وقت کو جو آپ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا۔ دنیا میں تو لوگ بت وغیرہ پوجتے ہیں، وہ سچ میں خبیث جن و شیطان ہی کی پوجا کرتے ہیں، اس خیال سے کہ وہ ہمارے کام نکالیں گے۔ ان کی نیازیں چڑھاتے ہیں اور ان کے آس پاس ناچتے اور گاتے بجاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے یہ بھی قاعدہ تھا کہ آڑے وقت میں جنوں سے مدد طلب کیا کرتے تھے۔ جب آخرت میں جن اور ان کی پوجا کرنے والے پکڑے جائیں گے تو مشرک کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، وہ تو ہم نے وقتی کارروائی کر لی تھی اور موت کا وعدہ آنے سے پہلے دنیا کی ضرورتوں کے لیے ہم ایک دوسرے سے کام نکالنے کے کچھ اپائے کر لیا کرتے تھے۔ آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ دوزخ ہے تمہارا ٹھکانہ، اس میں ہمیشہ رہو گے، مگر ہاں جو اللہ چاہے، بے شک تیرا رب حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گنہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کی وجہ سے۔ پھر آگے فرمایا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیتیں سناتے تھے اور اس دن کے پیش آنے سے ڈراتے تھے؟ جن و انسان اقرار کرتے ہوئے عرض کریں گے کہ ہم نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، اور اقراری ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جنوں اور انسانوں سے اکٹھا خطاب اور سوال ہوگا کہ رسول تمہارے پاس پہنچے یا نہیں۔ سوال کے جواب میں جرم کا اقرار کریں گے اور یہ مانیں گے کہ ہاں رسول ہمارے پاس آئے تھے، سچ میں ہم ہی مجرم ہیں۔ اس آیت میں ہے کہ اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے، اور کچھ آیتوں میں ہے کہ ما کننا مشرکین، ہم مشرک نہ تھے کہیں گے۔ اسے صبح کا جواب یہ ہے کہ پہلے اقرار کریں گے اور پھر اعمال ناموں اور گواہیوں کے ذریعے اقرار کر لیں گے، اور یہ انسان کا قاعدہ ہے کہ پہلے جرم ماننے سے انکار کرتے ہیں، پھر جب اس طرح جان چھوٹتی نظر نہیں آتی تو یہ سمجھ کر شاید اقرار کرنے ہی سے خالصی ہو جائے، اقرار کر لیتے ہیں، لیکن وہاں کافر و مشرک کی خلاصی نہ ہوگی۔ اس بیان کو اپنے دوستوں اور جاننے والوں کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی آپ کی ذات و مال سے فائدہ ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہو جائے۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری یہ عادت پسند آ جائے اور جنت میں جانے والوں میں شمار کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔